سویڈن کے بدماشوں نے، ان کافروں نے، ان ذلیلوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، قرآن پاک کو جلایا ہے۔ اللہ جیسے انہوں نے اللہ کے کلام کو جلایا، ہماری اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دعا ہے یا اللہ دنیا میں ان کو جلا، آخرت میں تو انہوں نے جلنا ہی جلنا ہے، ذلیل ہونا ہی ہونا ہے، انہوں نے مرنا ہی مرنا ہے، جہنم میں جانا ہی جانا ہے، جہنم ان کا مقدر ہے، ان ذلیلوں کا، ان کافروں کا۔ ہمارے یہاں تو دیکھیں نا، پیر بننا مشکل ہی کوئی نہیں ہے، 4 دن 10 دن نہ نہاؤ، کپڑے پرانے میلے کچیلے، 5 6 7 کڑے پا لو، کوئی تسمیاں پا لو تو پیر بنایا پیر۔ میری نے جب جا کر سلام کیا حضور کی بارگاہ ناز میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزار پر انوار سے خواجہ معین الدین چشتی کو جواب عطا فرمایا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ سامعین وقار، آج امام الاولیاء، تاج الاولیاء، سراج الاولیاء، ہند الولی، عطا رسول، خواجہ خواجگاں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ اقدس میں حاضری پیش کریں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 14 رجب 530 ہجری، 18 اپریل 1139 عیسوی آپ کا سن ولادت ہے، اور 6 رجب 633 عیسوی آپ کا سن وصال ہے۔ خواجہ صاحب ایران کے ایک علاقہ سنجر میں پیدا ہوئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حسنی سید ہیں، اور آپ والد گرامی کی طرف سے سید غیاث الدین، آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی ہے، نام ہے، ان کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، یعنی ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی دونوں اطراف سے آپ سید ہیں۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی، جس سے آپ کے گھر کا معاملہ، گھر کا سلسلہ چلتا تھا۔ آپ ایک دن اپنے باغ میں تھے کہ وہاں پر ایک شیخ، ایک بزرگ، ایک اللہ کے ولی آئے، ابراہیم کندوزی۔ تو انہوں نے کہا، بیٹا اس باغ کا پھل مجھے بھی کھلاؤ۔ خواجہ صاحب نے کچھ انگور توڑے اور شیخ ابراہیم کندوزی کو دیے۔ انہوں نے کچھ انگور کھائے اور کچھ چبا کر واپس کیے اور کہا، بیٹا ان کو تم کھا لو۔ خواجہ صاحب نے جو ہی ان انگوروں کو اپنے منہ میں ڈالا، پیٹ میں گئے تو عشق رسول اور عشق الہی کی آگ بھڑک اٹھی۔ دل میں
اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جان گزین ہو گئی۔ بس آپ نے اسی وقت ارادہ کیا کہ میں دین رسول پڑھوں گا۔ ماں سے اجازت لی، دین رسول کے لیے سمرقند گئے اور بعد میں بخارا گئے۔ ایک لمبے عرصے تک آپ دین رسول پڑھتے رہے، وہیں سے آپ نے علوم دینیہ مکمل کیے، سمرقند اور بخارا سے۔ پھر 562 ہجری میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہوئے۔ خواجہ عثمان ہارونی ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے، اور جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی عمر 25 سال تھی۔ خواجہ عثمان ہارونی ہر وقت اپنے اس مرید کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے۔ آپ ایک لمبے عرصے تک اپنے شیخ کے ساتھ رہے، کم و بیش 20 سال خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ رہے۔ وہ جہاں بھی جاتے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سر پہ ان کا بستر اٹھاتے اور ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے۔ ان کا لوٹا، ان کا مصلی، ان کے بیٹھنے کی جو قالین یا دری تھی وہ اٹھاتے، بستر اٹھاتے اور اپنے شیخ کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے شیخ خواجہ عثمان ہارونی لے کر کعبۃ اللہ میں گئے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا فرما دی ہے اور یہ کامل ہو گیا ہے، تو اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں لے گئے۔ میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کے دعا کی خواجہ عثمان ہارونی نے۔ انہوں نے عرض کی، مولا میرے پاس یہی اثاثہ ہے، یہی میری کمائی ہے جو تیرے پاس لے کے آ گیا ہوں، اگر تو اس کو قبول کر لے تو یہ تیری کرم نوازی ہے، یہ تیرا فضل ہے، یہ تیری رحمت ہے میرے اوپر، اگر تو اس کو قبول کر لے۔ میزاب رحمت کے نیچے کعبۃ اللہ کے پاس حتیم کے اندر کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ یہ ہمارا دوست ہے، معین الدین ہمارا دوست ہے، اور ہم نے اس کو اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ پھر وہاں سے لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور وہاں بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جب جا کر سلام کیا حضور کی بارگاہ ناز میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزار پر انوار سے خواجہ معین الدین چشتی کو جواب عطا فرمایا۔ وعلیک السلام، حضور نے جواب عطا فرمایا۔ پھر 3 سال تک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کی بارگاہ ناز میں درس حدیث دیتے رہے۔ 3 سال مسجد نبوی کے اندر حضور کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ مقدسہ میں، جہاں ملائکہ بھی سلامیہ عرض کرنے کے لیے آتے ہیں، وہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درس حدیث دیتے رہے۔ ہمارے ہاں تو دیکھیں نا، پیر بننا مشکل ہی کوئی نہیں ہے، 4 دن 10 دن نہ آؤ، کپڑے پرانے میلے کچیلے، 5 6 7 کڑے پا لو، کوئی تسمیاں پا لو تو پیر بنایا پیر۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے، اور ہمارا تصور پھر بزرگوں کے بارے میں ایسا ہی جاتا ہے، حالانکہ یہ بڑا غلط تصور ہے۔ بابا فرید الدین کو لے لیں، بڑے بزرگوں کو لے لیں، انہوں نے الحمدللہ دین پڑھا اور دین پڑھایا، ساری زندگی قرآن سکھایا لوگوں کو، ساری زندگی حدیث پڑھائی لوگوں کو، شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والا بنایا، دیندار بنایا، وضاقتہ میں دیندار بنایا۔ تو 3 سال تک درس حدیث دیتے رہے۔ پھر وہاں سے بغداد آ گئے۔ بغداد میں
آپ کی ملاقات شیخ نجم الدین کبرا، یہ شیخ تھے امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی کے پاس بغداد میں ہی خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس آئے اور وہ خواجہ معین الدین چشتی کے مرید ہوئے۔ اب یہ شیخ ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور ساتھ مرید ہیں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پھر مختلف علاقوں میں، کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی علاقے میں، خرقان بھی آپ تشریف لے گئے اور وہاں پر حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر 2 سال رہے، 2 سال وہاں پر رہے آپ کے مزار پر انوار پر۔ پھر وہاں سے چلے لاہور کے سفر کے لیے۔ راستے میں ظاہر وہ وہاں پہ یہ تو نہیں وہاں سے چلے یہاں لاہور پہنچ گئے، لمبا چوڑا سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا، بڑا عرصہ لگ جاتا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، رکے، رات اور شام کا وقت ہونے لگا تو اپنے مرید کو کہا، خواجہ بختیار قطب الدین بختیار کاکی کو کہا کہ بیٹے جاؤ کہیں سے نا آگ تلاش کر کے لاؤ، رات کو آگ جلائیں گے، کچھ پکانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، آگ جلائیں گے، سردی بھی ہے، آگ تاپیں گے بھی صحیح، تو آگ لے کے آؤ۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مقام پہ گئے، ایک آتش کدہ تھا، ایک سردار وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، لکڑی کا تختہ ہے، لکڑی کے تختے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے مرید، اس کے ماننے والے سادھو بہت سارے اس کے ارد گرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں، آگ کو سجدے کر رہے ہیں، آگ سے حاجتیں مانگ رہے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی یہاں سے آگ چاہیے، ہم نے اس کو جلانا ہے۔ انہوں نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کر رہے ہو، کس کے لیے لے کے جانا ہے؟ تو آپ نے سارا کچھ بتایا۔ انہوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں آگ دینی تمہیں، جاؤ۔ آپ نے بڑی ان کی منت سماجت کی لیکن انہوں نے آگ نہیں دی، آپ واپس آ جائے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو آ کے بتایا، خواجہ صاحب خود گئے کہ چلو میں جاتا ہوں ان سے آگ جو ہے وہ لیتا ہوں اگر وہ دیتے ہیں۔ آپ خود گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہی ان کا جو سردار ہے وہ ایک لکڑی کے تختے پہ بیٹھا ہے، ایک 5-6 سال کا بچہ بھی اس کی گود میں بیٹھا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے بھجن پڑھ رہے ہیں، اپنی دعائیں کر رہے ہیں، آگ کی عبادت کر رہے ہیں، آگ کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کو پوج رہے ہیں، اس کو خدا مان رہے ہیں۔ خواجہ صاحب نے اس سے آگ مانگی، اس نے کہا جی میں نے نہیں دینی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کتنا عرصہ ہو گیا اس کو پوجتے ہوئے؟ کہا جی بڑا عرصہ ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں اب تو اس کو پوجتے پوجتے۔ کہا کیا اس آگ کا جو رب ہے، جو خالق ہے، وہ زیادہ لائق عبادت نہیں ہے؟ تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو، آگ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میرے دین میں سب سے بڑی یہی ہے، یہ جلا بھی دیتی ہے، یہ ختم بھی کر دیتی ہے، ہر شے کو بھسم کر دیتی ہے، تو میرے دین میں سب سے بڑی یہ ہے تو لہٰذا میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ فرمایا اچھا اتنا لمبا عرصہ بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی دلی وابستگی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ تو نے اس کی عبادت کی ہے، کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ اس آگ کے اندر داخل ہو جا اور یہ تجھے جلائے نہیں؟ اس نے کہا جی آگ کا کام جلانا ہے، اس کی خاصیت ہے جلا دینا، جو بھی اس میں جائے گا یہ تو اس کو جلا دے گی، یہ نہیں دیکھے گی کہ وہ کون ہے، پیر ہے، مرید ہے، سائیں ہے، جو بھی ہے، یہ تو جلا دے گی، آگ کا کام ہے۔ خواجہ صاحب نے نا اس کا بچہ اٹھایا، اس کا بچہ اٹھا کے آگ میں داخل ہوئے۔ کہا تو کہتا ہے نا یہ جلاتی ہے تو چلو اب دیکھتا ہوں۔ اس کا بچہ اٹھایا، انہوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ بچہ بھی مر جائے گا، یہ بھی مر جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، آگ لگ جائے گی۔ خواجہ صاحب آگ میں گئے، آگ میں کھڑے رہے، پھر 2 قدم اٹھائے، آگ سے باہر نکل آئے۔ نہ بچے کو آگ لگی، نہ خواجہ صاحب کو آگ لگی، ایک بال بھی نہیں جلا۔ یہ خواجہ صاحب کی پہلی کرامت تھی، ایک بال کو بھی آگ نہیں لگی۔ سارے لوگ حیران ہیں اور دوڑ کے وہاں سے باہر نکلے، اس آتش کدہ سے جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، باہر آ کے خواجہ صاحب کے ہاتھ چومنے لگے
کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، یہ ہے وہ سارا کچھ۔ خواجہ صاحب نے کہا تو میری دعوت ایک ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، ایک رب کو مانو۔ وہ سردار بھی، اس کے جتنے مرید بیٹھے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، سارے مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان کو دین سکھایا کچھ عرصہ وہاں بیٹھ کر۔ جب وہ اس قابل ہو گئے کہ ایک دوسرے کو نماز پڑھا سکیں، ایک دوسرے کو دین سکھا سکیں، تو پھر وہاں سے آپ نے کوچ کیا لاہور کے لیے۔ اب لاہور تشریف لائے، لاہور آ کے داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر انوار پہ آ کے بیٹھے رہے، اور آج بھی وہ حجرہ داتا صاحب کے قدموں کی طرف معین الدین کا حجرہ آج بھی موجود ہے، جہاں آپ نے چلہ کیا تھا، اور جاتے ہوئے آپ کہہ گئے تھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کامل آرا نما۔ خود اتنے کامل ہیں، خود اتنے کامل ہیں کہ آگ میں داخل ہوتے ہیں تو آگ نہیں جلاتی، خود اتنے کامل ہیں کہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، خود اتنے کامل ہیں۔ لیکن وہ فیض لے رہے ہیں کس سے؟ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، داتا صاحب سے فیض لے رہے ہیں۔ یہاں سے فیض لیا، یہاں سے اٹھے تو ہندوستان تشریف لے گئے۔ ایک مقام اجمیر یا دہلی، ان میں سے ایک مقام تھا۔ آپ کے ساتھ 40 آپ کے ماننے والے مرید تھے جو یہاں سے گئے اس وقت، کیونکہ سارا علاقہ ایک تھا تو آپ وہاں تشریف لے گئے۔ ایک بہت بڑا بوڑ کا درخت تھا، تو اس کے نیچے کچھ اونٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے جو کسی راجے تھے، غالباً راجہ پرتھوی راج اس کے یہ اونٹ تھے، تو وہ اونٹ بھی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے بھی اس کے سائے میں ایک جگہ جا کے ڈیرا لگا لیا، آپ بیٹھے رہے۔ تو اس راجہ کے درباری آئے، انہوں نے کہا چلو فقیر یہاں سے اٹھ، یہ راجہ پرتھوی راج کے اونٹ ہیں، راجہ نے دیکھ لیا تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، لہذا یہاں سے اٹھو، یہاں سے نکلو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا بھائی ہم مسافر ہیں تو دھوپ ہے، تھوڑی دیر بیٹھنے دیں، آرام کرنے دیں، تو ہم چلے جائیں گے یہاں۔ انہوں نے کہا جی 1 منٹ بھی نہیں بیٹھنا، یہاں سے جائیں آپ، 1 منٹ بھی نہیں بیٹھنا، اٹھیں، آپ کو پتہ نہیں اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ اٹھ جائیں یہاں سے۔ خواجہ صاحب اٹھے اور مریدوں کو کہا چلو یار یہاں سے چلے، کسی اور جگہ چلتے ہیں۔ آپ نے اٹھتے ہوئے فرمایا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، تمہارے کیونکہ اونٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس لیے ہم جا رہے ہیں، یہ بیٹھے رہیں گے، ہم ان کو تنگ نہیں کرتے، یہ بیٹھے رہیں گے، ہم جا رہے ہیں۔ خواجہ صاحب چلے گئے، قریب جا کے ایک اور جگہ بیٹھ کے، جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب جو ہی اونٹوں کو وہ اٹھاتے تھے، پانی وغیرہ چارہ وہ برادر، اب وہ اونٹوں کو اٹھائیں، وہ اٹھے کوئی نہ۔ راجہ کو جا کے بتایا یہ ہوا وہ ہوا، راجہ نے بڑے لوگوں کو بلایا، بڑی کوشش بڑے جتن کیے، اونٹ نہیں اٹھے، بڑی کوشش کیے۔ اللہ کے ولی کی زبان سے نکل گیا تھا نا، ہم تو جا رہے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، اب یہ بیٹھے رہیں گے، اب یہ بیٹھے رہیں گے، تو وہ بیٹھے ہی رہے، وہ اٹھ نہیں رہے تھے اونٹ۔ بڑی کوشش انہوں نے کی لیکن اونٹ اٹھے نہیں۔ ان کو خیال آیا کہ وہ بابا جو کہہ گیا تھا نا، یہ اسی وجہ سے نہیں اٹھ رہے، وہ اللہ کا کوئی ولی آدمی ہے، نیک آدمی ہے، تو لہذا اسی سے کہو کہ ان کو اٹھائیں۔ وہ سارے وہ نوکر چاکر سارے دوڑتے دوڑتے پھر گئے، حضور معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں، اللہ کے واسطے معاف کر دیں، جس رب کو آپ مانتے ہیں اس کا واسطہ، جس رسول کو مانتے ہیں اس کا واسطہ، ہمیں معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا آپ نے کہا تھا نا تمہارے اونٹ بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں گے، اب وہ اٹھتے نہیں ہیں۔ فرمایا اچھا، فرمایا جاؤ وہ اٹھ گئے ہیں، جاؤ تو واپس چلے جاؤ، وہ اٹھ گئے ہیں۔ اب جس وقت یہ سارے کے سارے لوگ واپس آئے، انہوں نے دیکھا جتنے اونٹ بیٹھے تھے سارے کھڑے تھے، سارے کے سارے اونٹ کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ ہندوستان کے اندر یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کی پہلی کرامت تھی۔ بہت ساری آپ کی کرامتیں ہیں۔ 6 رجب کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کو عرس پاک بھی ہوتا ہے، اس حوالے سے میں نے کہا چند باتیں اب کے گوشت گزار کر دوں۔ اور دوسری بات یہ کہ سویڈن کے بدماشوں نے، ان کافروں نے، ان ذلیلوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، قرآن پاک کو جلایا ہے۔ اللہ جیسے انہوں نے اللہ کے کلام کو جلایا، ہماری اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دعا، یا اللہ دنیا میں ان کو جلا، آخرت میں تو انہوں نے جلنا ہی جلنا ہے، ذلیل ہونا ہی ہونا ہے، انہوں نے مرنا ہی مرنا ہے، جہنم میں جانا ہی جانا ہے، جہنم ان کا مقدر ہے ان ذلیلوں کا،
उन काफिरों का, उन मुशरिकों का, उन हरामियों का जहन्नुम मुकद्दर ही मुकद्दर है आखिरत में। तो हमारी दुआ है या अल्लाह, जैसे उन्होंने तेरे पाकीज़ा कलाम को जलाया और हमारे दिलों को दुखी किया, या अल्लाह दुनिया में उनको जला, मौला दुनिया में उनके लिए आग, उनके सीनों में, उनके पेटों में आग भर दे या अल्लाह, जैसे उन्होंने तेरे कलाम को जलाया। तो अल्लाह करीम उनको गारत करे। अल्लाह का कुरान कल भी महफूज था, अल्लाह का कुरान आज भी महफूज है और ये क़यामत तक महफूज रहेगा। गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने भी बात की है, अल्लाह उनको भी जज़ा अता करे, और जो जिनके मुंह पे अभी ताले लगे हुए हैं अल्लाह उनको बोलने की तौफीक अता करे। हम तो यहाँ तक कर सकते थे, हमने वहाँ तक किया। वो उनकी आवाज़ें उन काफिरों तक पहुँच सकती हैं, अगर वो ताले लगा के बैठे हैं तो ये उनकी जिम्मेदारियाँ हैं। अल्लाह उनसे पूछेगा कि तुम तो बोल सकते थे, तुम तो सारा कुछ कर सकते थे, तुम क्यों नहीं बोले। तो हमारी दुआ है अल्लाह उनको भी बोलने की तौफीक व सआदत अता फरमाए। हमारी